جی ہیلو ویورز، میں ہوں کمر چیمہ اپنے یوٹیوب چینل کمر چیمہ کے ساتھ. اور ویورز میرے ساتھ موجود ہیں جناب شجاع نواز صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. شجاع نواز صاحب ڈسٹنگوش فیلو ہیں ساؤتھ ایشیا سینٹر اٹلانٹک کونسل واشنگٹن ڈی سی میں. اور آپ کا بڑا رچ ایکسپیرینس ہے، پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک اینالسٹ بھی ہیں. اور اس سے پہلے رینڈ کارپوریشن میں بھی کام کرتے رہے ہیں، انسٹیٹیوٹ آف پیس میں بھی کام کرتے رہے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ کام کرتے رہے. اور آپ آتھر بھی ہیں بہت ساری کتابوں کی. ریسنٹلی آپ نے بک لکھی دا بیٹل فار پاکستان، دا بٹر یو ایس فرینڈشپ اینڈ اے ٹف نیبرہڈ. اور اس کے علاوہ کراس سورڈز، پاکستان اٹس آرمی اینڈ دا وارز ود ان. اور اس کے علاوہ بھی بہت لمبی لسٹ ہے سر کے جو آپ نے کام کیا ہوا ہے. سر بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. مہربانی قمر، آپ کا بہت شکریہ مجھے تھینک بلانے کا. یو سر. سر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتا ہوں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کی بک آئی بیٹل فار پاکستان تو بہت ساری سر جو آپ کے خلاف اور وہ کتاب کے بارے میں بھی باتیں ہوئی یہاں پاکستان میں. واٹ واز دا ریزن کیوں سر بیٹل فار پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ ایک کنٹروورشل باتیں بھی ہوئیں، مثبت باتیں بھی ہوئی. کچھ حلقوں نے کنٹروورشل لیا، کچھ حلقوں نے بڑا پازیٹیو لیا. ذرا کائنڈلی اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں ہمیں تھوڑا سا. ضرور. اصل میں قمر جب میری کتاب نکلی تو اس کی جو ساؤتھ ایشیا ایڈیشن تھی، میں چاہتا تھا کہ وہ پہلے نکلے تاکہ اس خطے میں بر صغیر میں کتاب مل سکے اور ایک صحیح قیمت پہ، تاکہ لوگ جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ خرید سکیں. کیونکہ اگر میں اس کو مغرب میں پبلش کرتا تو پھر کتاب مہنگی ہوتی ہے، پھر امپورٹ ہوتی ہے، اور وہ کافی لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے یہ فوراً قیمت ادا کرنا امپورٹڈ کتاب کی. تو اس لیے پینگوئن رینڈم ہاؤس سے ہمارا رابطہ تھا. انہوں نے کتاب پبلش کی ساؤتھ ایشیا ایڈیشن، لیکن اس کے اور سپٹمبر 2019 میں یہ کتاب ریلیز ہوئی. لیکن اس کے آپ کو یاد ہوگا کہ اگست میں کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، اور پھر وزیر اعظم عمران خان نے انڈیا کے ساتھ تجارت بند کر دی اور بارڈر بند کر دیا. تو اس لیے جو کتاب دلی میں پروڈیوس ہوئی تھی وہ پاکستان نہیں آ سکی. تو کچھ دیر ہو گئی پھر پینگوئن رینڈم ہاؤس کو ایک لوکل پارٹنر ڈھونڈنے میں، اور وہ پھر آخر کار لبرٹی بکس کراچی کے جو بہت بڑے ڈسٹریبیوٹر بھی ہیں انہوں نے سلیکٹ کیا، اور لبرٹی بکس نے پاکستان ایڈیشن نکالی تاکہ لوکل ایڈیشن لوکل دام پہ لوگوں کو مل سکے. تو یہ بیک گراؤنڈ تھا. جب میں پاکستان پہنچا دسمبر میں تو کتاب ریلیز ہو چکی تھی. نومبر میں لبرٹی نے ریلیز کر چکے تھے، لیکن مجھے اپروچ کیا ملٹری اتھارٹیز نے کہ آپ اگر کچھ مہینے کے بعد آ جائیں تاکہ ابھی جو کنٹروورسی چل رہی ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے بارے میں، یہ مسئلہ حل ہو جائے. نہیں تو یہ ہوگا کہ آپ کی کتاب کے لانچ کے دوران یہ کافی سوال کھڑے ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کنٹروورسی میں میری کتاب پڑھ جائے. لیکن میں نے یہ جواب دیا کہ کتاب تو ریلیز ہو چکی ہے، اور نہ صرف بر صغیر میں، لیکن جس طرح آپ جانتے ہیں آج کل کی دنیا میں ہزارہ کاپیز امیزون پہ بک رہی تھی، یورپ میں، امریکہ میں، دوسرے ملکوں میں. تو کتاب ریلیز ہو چکی ہے، اب تو رک نہیں سکتی. اور دوسرا یہ کہ جب ایک کتاب ریلیز ہوتی ہے تو اس کا لانچ ہوتا ہے. 2-3 مہینے کے بعد لانچ کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ تب تک تو کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہوتی ہے. تو کیونکہ ایکسٹینشن سپریم کورٹ کے پاس تھی اس وقت، یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، اور میری بک لانچز جو تھی پاکستان میں وہ کینسل ہو گئی، اور میں واپس آ گیا امریکہ. لیکن کتاب بین نہیں ہوئی. بہت سی غلط فہمی تھی کہ سرکار نے یا اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے کتاب کو بین کر دیا ہے. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. نہ ہی کسی نے مجھے بتایا کہ کتاب کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ غلط ہے یا
جس کو ٹھیک کرنا پڑے گا یا جو کنٹروورشل ہے. تو یہ مسئلہ تھا. بالکل ٹھیک ہے سر. چلے یہ تو آپ کی بک کے حوالے سے ہوگی, ویورز دیکھ لیں گے, پڑھ بھی لیں گے, کیونکہ میرے بہت سارے ویورز بھارت سے بھی ہیں اور پاکستان سے بھی ہیں, باہر سے بھی, تو وہ بڑے انٹرسٹڈ رہتے ہیں پاکستان کے بارے میں جاننا, اور جس طرح آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں تو اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ فار دیم. اچھا سر, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور آپ نے جتنا لکھا ہے پاکستان کے بارے میں بھی, سر یہ ریسنٹلی یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس خطے میں, اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انڈیا نے کشمیر کا سٹیٹس بدل دیا, لیکن بہت زیادہ ڈپلومیٹک اوورچورز ہو رہے ہیں, بہت زیادہ سگنلنگ ہو رہی ہے, اور ہمارے آرمی چیف نے بھی کہا کہ ہمیں ماضی کو دفن کر دینا چاہیے, پرائم منسٹر نے بھی یہی کہا. آپ کیونکہ ود ان دا سیٹ اپ آپ کے بھائی بھی ملٹری جنرل رہے ہیں, اور اینڈ یو نو تھنگس ان سائڈ دا سیٹ اپ, how do you see these developments, and how do you see the behavior of the Pakistan civil military leadership on the talks with India? اس مسئلے پہ میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں جو حکومت کا سٹینس ہے, اور آرمی چیف کی تقریر میں جو نیشنل سیکیورٹی ڈائلاگ کے دوران انہوں نے دی, اس کے مین تھرسٹ جو ہے میں اس کا بہت بڑا سپورٹر ہوں, اس لیے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں ساؤتھ ایشیا سینٹر کا بانی تھا اٹلانٹک کاؤنسل میں 2009 میں. اس سے پہلے 2008 میں ایک ٹاسک فورس میں شامل تھا جس کی ڈرافٹ رپورٹ میں نے تیار کی تھی, جس کا عنوان تھا ٹورڈز کمپریہنسو یو ایس پالیسی, نیو کمپریہنسو یو ایس پالیسی فار پاکستان. اور وہ اس وقت ہم نے شروع کی تھی اس ٹاسک فورس پہ کام کرنا, جبکہ سینیٹر کیری اور سینیٹر ہیگل نے اس کو اسپانسر کیا تھا. تو یہ جوائنٹ اسپانسرشپ تھی ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کی, اور میں چاہتا تھا کہ پاکستان کو سمجھا جائے بہتر اس خطے میں, اور پاکستان کی سیکیورٹی اور اکنامکس کی جو ریلیشن شپ ہے وہ سمجھی جائے. اور 2009 سے جب ہم نے ساؤتھ ایشیا سینٹر شروع کیا تو ہمارا موٹو تھا ویجنگ پیس, اور اس کے تحت ہم نے انڈیا پاکستان کا ملٹری ڈائلاگ بھی, ایک پرائیویٹ ڈائلاگ جو تھا ٹریک 2 وہ شروع کیا, ایک پانی پہ ڈائلاگ جو کہ بہت اعلیٰ سطح پہ ایکسپرٹس دونوں طرف سے جو کہ مسائل کو دیکھ رہے تھے اور ان کے حل نکال رہے تھے, اور تیسرا جو ڈائلاگ تھا وہ ٹریڈ اور بزنس کا تھا جس میں بزنس لیڈرشپ دونوں طرف سے جو تھی ہم چاہتے تھے کہ وہ ان کو ملائیں اور ان کی بات چیت کریں تاکہ تجارت کس طرح کی جائے. اور مجھے اب تک یاد ہے کہ اس وقت بمبئی میں ایک بہت بڑے انڈین بزنس مین نے مجھے کہا کہ دلی کو پاکستان کی کچھ سمجھ نہیں, دلی کو چاہیے کہ وہ راستے سے ہٹ جائے اور ہمارے پہ چھوڑے, ہم اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ بات چیت کریں گے اور سودا بازی جو کرنی ہم کریں گے اور ہم فیصلے کریں گے, اور اس میں دونوں ممالک کا فائدہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اکنامک سیکیورٹی جو ہے وہ بنیاد ہوتی ہے ملٹری سیکیورٹی کی. جب ایک ملک تکڑا ہو اور اس میں قوت ہو, اکنامک اسٹرینتھ ہو, تو پھر اس کے نیبرز بھی اس کی رسپیکٹ کریں گے اور بات چیت کرنے میں تیار ہوں گے, اور ساری دنیا بھی تیار ہوگی اس کی مدد کرنے میں یا انویسٹمنٹ کرنے میں. تو اس لحاظ سے جو آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں سیکیورٹی کی ڈیفینیشن بدلنی پڑے گی, یہ میری کتاب کا آپ اگر فائنل چیپٹر چوائسز پڑھیں تو یہ پورا ایسے جو ہے وہ اس موضوع پہ ہے کہ کس طرح پہ اس کی سیکوینسنگ جو ہے اس کو تبدیل کرنا ہے, کہ ملٹری سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ اکنامک سیکیورٹی اور ایک سٹیبل پالیٹی, ایک ایسا سیاسی نظام جس میں کہ آپ ملک کے مختلف حصوں کو اور مختلف فریقوں کو شامل کریں تاکہ ایک یکجہتی ہو, بجائے یہ کہ میں سمجھتا ہوں جس طرح انگلش کا لفظ ہے کہ سینٹریفیوگل فورسز جو کہ ملک کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے برعکس سینٹریپیٹل فورسز
وہ قوتیں جو کہ ملک کو یکجا کرتی ہیں وہ ان کی بہت ضرورت ہے. تو یہ ایک بہت نیک خیال ہے, لیکن بہت سے نیک خیال پہلے بھی آئے ہیں. اب ضروری ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بجائے پڑوسی ممالک کے کا انتظار کرنے کے, چاہے وہ بھارت ہو, چاہے افغانستان ہو, چاہے ایران ہو, پاکستان کو چاہیے کہ وہ یک طرفہ فیصلے کرے جو کہ پاکستان کے حق میں ہو. اور اس میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں, ایک تو خودداری اور دوسرا خود غرضی. یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اپنے پاکستانی دوستوں سے کہ خودداری اور خود غرضی سے کام لیں آپ, تاکہ اپنا فائدہ آپ کو نظر آئے, اور پھر آپ بات کریں دوسروں کے ساتھ اس بیسس پہ, بجائے یہ کہ آپ کسی کی تائید کریں یا ایڈ کی خاطر آپ ہاں کر دیں, لیکن دل میں آپ ان کے ساتھ نہ ہو اور پھر کھٹپٹ ہوتی رہے. یہ یو ایس ریلیشن شپ کی میں بات کر رہا ہوں. جی بالکل سر, آپ نے بہت اچھا ایک وہ ہمیں اوور ویو دیا. لیکن سر آپ جب میں انڈین سے بات کرتا ہوں, کیونکہ میں انڈین میڈیا پہ بہت آتا ہوں, انڈین دوستوں سے, انڈین ریٹائرڈ جنرل سے اکثر باتیں ہوتی رہتی ہیں, میرے یوٹیوب پہ بھی اکثر دے آر ویری کائنڈ ٹو کم اینڈ اپیئر. تو سر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ کا ماضی اچھا نہیں ہے, ماضی میں آپ ہمارے ساتھ صحیح نہیں کرتے رہے, وہ ماضی کو ذہن سے نکالنا کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا, وہ ماضی کو نہیں بھولتے. اینڈ آپ نے جو ابھی بات کیا وہ بڑی امپورٹنٹ بات کی, آپ نے کہا کہ پاکستان کو یک طرفہ فیصلے کرنے چاہیے. اٹ مینس کہ وہ جو ماضی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بیک لاگ اسٹیبلش ہو چکا تھا, جو فار ون ریزن اور دی ادر ریزن ہم فیصلے نہیں کر سکے, ٹو کریٹ اے گڈ انوائرمنٹ اور ٹو گیو پیس اوورچرز, وہ جو پیس کے جسٹس دینے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یک طرفہ فیصلے کرنے چاہیے؟ اور دوسرا سوال بھی نتی کر رہا ہوں کہ یہ جو انڈیا بار بار کہتا رہتا ہے کہ ٹرسٹ نہیں ہے, ہاؤ ٹو اوور کم دس؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریٹائرڈ ایک لابی کا کام ہے, the government thinks differently? ٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کی بیسس ہوتی ہے ایکشن. آپ کے عمل جو ہوتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. باتیں تو سب کر سکتے ہیں, پاکستان میں بھی تقریریں ہو سکتی ہیں, بھارت میں بھی تقریریں ہو سکتی ہیں, افغانستان میں بھی تقریریں ہو سکتی ہیں اور ہو رہی ہیں. وہ زیادہ تر ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ہوتی ہیں. اگر آپ نے دوسرے ملک کے ساتھ کچھ رابطہ قائم کرنا ہے, ایک ٹرسٹ پیدا کرنا ہے, تو کیونکہ میں نے بھی بہت ٹریول کیا ہے, انڈیا میں بھی, پاکستان میں بھی, افغان لیڈرشپ کے ساتھ بھی میرا کانٹیکٹ ہے, اشرف غنی کے ساتھ بہت پرانے تعلقات ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ڈائریکٹ اپروچ کریں, اور آپ ماضی کو بھول نہیں سکتے اور نہ ہی بھولنا چاہیے, لیکن اس کو علیحدہ رکھ کے یہ دیکھیں کہ مستقبل میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی قوم کو کیا ضرورت ہے. اب 22 کروڑ عوام ہیں پاکستان کے, ہر سال آپ 1 ملین نئے جابز آپ نے کریٹ کرنے ہیں, کیونکہ آپ کی پاپولیشن جو یوتھ ایلیمنٹ ہے وہ 1 ملین نیا کوہورٹ آتا ہے, نیا گروپ آتا ہے لیبر فورس میں, جس کے لیے جابز نہیں ہیں بلکہ جابز کم ہو رہے ہیں. بھارت نے ہر سال 12 سے 15 ملین نئے جابز کریٹ کرنے ہیں, اور وہ دے آر لوزنگ جابز. تو دونوں کا کے حق میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ وہ ٹریڈ شروع کریں. اب ٹریڈ کب ہوتی ہے؟ جب کہ آمد و رفت ہو. اور آپ نے کہا کہ کون سے فیصلے کر سکتے ہیں, اور یہ میں اسپیسیفک سجیشن دے رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ سارک ویزا اسٹیبلش ہو چکا ہے کئی دہائیوں سے, اور بہت ضروری ہے کہ پاکستان سارک میں جا کے یہ فیصلہ کرے کہ پاکستان will accept the SARC visa and anyone who wants to come to Pakistan can come on a SARC visa. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے. اس میں یہ ہوگا کہ نہ صرف لارج اسکیل بزنس مین بلکہ میڈیم سائز بزنس مین جو کہ انڈیا پاکستان کے بارڈر کے دونوں طرف لاکھوں کی تعداد میں ہیں, جو بزنس چاہتے ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے. ان کے لیے پاسبل ہوگا کہ وہ اکراس دا بارڈر امرتسر سے لاہور آئے, لاہور سے امرتسر جائے. اگر پاکستان یک طرفہ فیصلہ کرتا ہے تو پھر بھارت کو ظاہر ہے
کہ اس کا جواب دینا ہوگا اور وہ بھی پازیٹیو جواب ہوگا. اگر نیگیٹو ہوا تو پریشر بھارت کی حکومت پہ پڑے گا ان کی بزنس کمیونٹی سے. تو پاکستان یہ فیصلہ کر سکتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے سکھ پلگرمز کے لیے کرتارپورہ یاتریوں کے لیے کرتارپورہ کوریڈور بنایا. میں سمجھتا ہوں کہ کسی ریلیجس پلگرمیج کے لیے کہیں بھی پاکستان کے لیے اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو آن ارائیول آپ ویزا دے سکتے ہیں بجائے یہ کہ کوئی اپلیکیشن پروسیس ہو. بہت عرصہ پہلے میں نے 2-3 ISI چیف سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اگر آپ ویزا ہٹا دیں انڈیا کے لیے تو اس کے سیکیورٹی ایفیکٹس کیا ہوں گے. سب نے یہی کہا کہ 0. اور میں نے کہا کیوں؟ تو جواب تھا کہ جو غلط قسم کے لوگ ہیں وہ ویزا کے لیے اپلائی نہیں کرتے, وہ انڈائریکٹلی آ جاتے ہیں کیونکہ بارڈر بہت پورس ہے, وہ آ سکتے ہیں. جو صحیح لوگ ہیں وہ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور آن ارائیول ان کو ہم ویزا دے سکتے ہیں کیونکہ ان کی ڈیٹیل سب سامنے ہوتی ہے اور آج کل تو آپ تصدیق بھی کر سکتے ہیں ہر چیز کی. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے تجارت کرنی ہے تو پھر آمد و رفت بہت ضروری ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب عام آدمی دونوں طرف سے آئے گا جائے گا اور بارڈر کے علاقے سے ہٹ کے انڈیا کے سینٹر میں یا ساؤتھ میں جائے گا تو انہیں پتہ چلے گا کہ وہ پاکستان کا نہیں سوچتے, ان کو خوف نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مختلف ہے ان کی ڈیمانڈز اور ویلیو سسٹمز. کہ ایک فرنٹیئر یا خیبر پختونخوا میں جو آدمی دیہی علاقے میں ہے اس کی وہی ضروریات ہے جو کہ آسام میں یا تامل ناڈو میں یا کرناٹکا میں ہے ایک دیہی علاقے میں کسی شخص کی. بالکل ٹھیک ہے سر, یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. لیکن سر ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے ایک بتایا کہ آپ کے ایک ممبئی کے جو بزنس مین سے ملے, بھارت میں جو کسی بزنس مین سے ملے تو اس نے کہا کہ دلی کو راستے سے ہٹ جانا چاہیے تو ہم ڈائریکٹ ہو جائیں گے. لیکن سر آن دی ادر ہینڈ پاکستان نے بھی تو کبھی MFN اسٹیٹس نہیں دیا انڈیا کو, جبکہ انڈیا نے ہمیں آئی تھنک 1991 میں دے دیا. سو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ تھی کہ پاکستان MFN اسٹیٹس نہ دے سکا بھارت کو, بلکہ انڈیا کو ہی وڈرا کرنا پڑ گیا ریسنٹلی جو انہوں نے کیا؟ تو جو آپ سمجھتے ہیں کہ یونیلیٹرل پاکستان کو فیصلے کرنے چاہیے, ان میں سے ایک یہ بھی ہونا چاہیے کیا؟ کیونکہ بھارت سے تو ہم بہت زیادہ میڈیکل اکوپمنٹ چیزیں میں چیک کر رہا تھا, بلکہ 90% ویکسین ہم وہاں سے منگواتے ہیں. سو کائنڈلی اس پہ ذرا بتائیے گا MFN پہ اور یہ جو چیز. اچھا, پہلے تو ایک آپ کو ہائی لیول انفارمیشن میں دوں کہ کئی سال پہلے ہم نے ساؤتھ ایشیا سینٹر میں ایک رپورٹ شائع کی تھی جس ٹریڈ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اور اس کو سیکٹر بائی سیکٹر انالیسس کیا تھا, اور اس کے مصنف تھے ڈاکٹر عشرت حسین, ہمارے پرانے دوست, ہمارے کالیگ بھی تھے ورلڈ بینک میں, اور انہوں نے یہ رپورٹ لکھی اور وہ بہت اعلیٰ رپورٹ ہے. ابھی بھی اگر آپ چاہیں تو آپ کی آڈینس اس کو دیکھ سکتی ہے آن دا ویب. انڈیا پاکستان ٹریڈ پہ رپورٹ ہے عشرت حسین کی, ساؤتھ ایشیا سینٹر اٹلانٹک کاؤنسل, اور اس رپورٹ میں انہوں نے سیکٹر بائی سیکٹر بتایا کہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ انڈیا دوسرے ملکوں سے امپورٹ کر رہا ہے جو پاکستان سے کر سکتا ہے کم قیمت پہ اپنی عوام کے لیے, اور پاکستان کون سی چیزیں ہیں جو انڈیا سے امپورٹ کر سکتا ہے کم قیمت میں اپنی عوام کے لیے, جو کہ اس وقت 2 یا 3 گنا قیمت ادا کر کے دوسرے ملکوں سے آ رہی ہے. تو اس قسم کی جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے اس کی بیسس پہ تجارت ہو سکتی ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ تجارت جو ہے یہ نیچرل ہوتی ہے, اس کو آپ فورس نہیں کر سکتے, اس کو حکومت نہیں کہہ سکتی کہ آپ کریں اور پھر تجارت ہوگی. جہاں تک MFN کا تعلق ہے, صدر زرداری کی حکومت تیار تھی اور فوج نے بھی انہیں گرین لائٹ دے دی تھی, یہ جنرل کیانی کے وقت کی بات ہے, اور اس وقت ISI چیف نے بھی ایک کور کمانڈرز کی میٹنگ میں, جہاں تک مجھے خبر ملی تھی, ایک نوٹ پریزنٹ کیا تھا کہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کو, اور پاکستان کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے, اور
یہ عشرت حسین کی رپورٹ میں بھی یہی تھا کہ امیڈیٹ افیکٹس جو ہوں گے وہ زیادہ پاکستان کو ہوں گے اگر آپ ٹریڈ کھول دیں انڈیا پاکستان کی. لیکن صدر زرداری نے اس پہ ڈیلے کیا، اور پھر جب پنجاب سے ایک ایگریکلچرل لابی نے آ کے ان سے میٹنگ کی اور اس وقت انہیں کہا کہ ہماری ایگریکلچر بالکل ختم ہو جائے گا پنجاب میں اور آپ کو پنجاب کی ضرورت ہے اگلی الیکشنز میں، تو انہوں نے ایم ایف این نہیں گرانٹ کیا، اور بہانہ یہ تھا کہ ہم اگلی حکومت کا انتظار کریں گے، ان کو فیصلہ کرنا چاہیے. تو یہ جب تاخیر ہوئی تو وہ مسئلہ جو ہے وہ پولیٹیکل ہو گیا اور وہ ایم ایف این پھر نہیں ہوا. اس کے علاوہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایم ایف این گرانٹ کرنا صرف کافی نہیں، اس کے بعد آپ نے جو ریگولیشنز ہیں اور جو بیوروکریسی ہے اس کو ختم کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ٹیرف بیریئرز ایک چیز ہوتے ہیں، نان ٹیرف بیریئرز جو ہیں وہ بہت بڑی مشکلات پیدا کرتے ہیں تجارت کے لیے. نان ٹیرف بیریئرز میں آپ کے رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں کہ جی اتنے کاپیز ہوں گی اپلیکیشن کی، اتنے دن پہلے اپلیکیشن آئے گی، اگر آپ نے امپورٹ یا ایکسپورٹ کرنا ہے اینیملز کی تو ان کی انوکیلیشن ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اتنی وہ ڈیٹیل اگر آپ بھر دیں تو اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور پاکستان کی یہ کمپلینٹ تھی کہ انڈیا نے ایک پہاڑ بنا دیا تھا نان ٹیرف بیریئرز کا، جس کی وجہ سے پاکستان کے تجارت کرنے والے جو چاہتے تھے تجارت کریں وہ نہیں کر سک رہے تھے. اور یہ دونوں طرف سے یہ کمپلینٹس تھی، اور بہت سے ایگزامپلز مجھے خود ذاتی طور پہ پتہ ہے، جو ٹریڈرز نے مجھے بتائی تھی سٹوریز کہ کتنا مشکل تھا ان کے لیے ٹریڈ کرنا. حالانکہ انڈیا نے پاکستان کو ایم ایف این اسٹیٹس اکارڈ کیا تھا، لیکن ان کے نان ٹیرف بیریئرز ان کے لیے مشکل پیش کر رہے تھے. بالکل صحیح ہے. بس سر آپ سے میں ایک آخری سوال اس میں سر تھوڑا سا یہ بھی ایڈ کیجیے گا کہ زرداری دور میں کیا یہ دائیں بازو کے ہمارے وہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، حافظ سعید لوگ، انہوں نے بھی تو پریشرائز کیا تھا کہ آپ بھارت کو اس طرح کا اسٹیٹس نہ دیں، تو یہ بھی ایک فیکٹر تھا، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف کاروباری برادری پنجاب کی تھی؟ کیونکہ پنجاب والوں کو مسئلہ تو ہے، کیونکہ اگر بھارت کاروبار کھلتا ہے تو انڈینز کے ساتھ بھی کمپیٹ کرنا پڑے گا، تو وہ لوکل مارکیٹ جو ہے وہ زیادہ پسند کرتی ہے، انڈیا کی چیزیں بہت ساری پسند کرتی ہیں. تو اٹ واز جسٹ دا بزنس، اور نان اسٹیٹ ایکٹر ایلیمنٹ بھی تھے جنہوں نے کو پریشرائز کیا تھا؟ مجھے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں کچھ خبر نہیں، نہ ہی کوئی انفارمیشن ہے میرے پاس کہ انہوں نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا. لیکن یہ جو خبر مجھے دی گئی تھی وہ ایگریکلچرل انٹرسٹ کی تھی، پنجاب ایگریکلچر میں، اور اس میں حکومت کی بھی کوتاہی تھی. حکومت نے اپیرنٹلی ان لوگوں سے بات چیت نہیں کی تھی کہ ان کے کیا تحفظات ہیں اور کس طرح ان کو صحیح کر سکتے ہیں. تو کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ الیکشن کی دھمکی دی انہوں نے، اس لیے صدر زرداری نے فیصلہ کیا کہ بجائے میں فیصلہ کروں، دیکھیں کہ نئی حکومت جو بھی بنتی ہے، نئی حکومت کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے. انہوں نے پوسٹ پون کر دیا. تو سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چیز کا مومنٹم تیار ہوتا ہے، اس کو آپ پوسٹ پون کر دیتے ہیں تو اس کو پھر نئے سرے سے مومنٹم تیار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور پھر اور سیکیورٹی ایشوز بھی پاکستان کے اندر پیدا ہو چکے تھے اس وقت، اور پھر فلڈز بھی آ گئے، اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جس سے کہ مشکلات پیدا ہوئی. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حق میں ہے اور پاکستان اپنے حق میں فیصلے کرے، تاکہ وہ امریکہ کے ساتھ بھی آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کر سکے اور کوئی چیز چھپی نہ رہے، افغانستان کے ساتھ بھی اور ایران کے ساتھ بھی. اور ابھی افغانستان کے مسئلے میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے، اور اس میں خاص طور پہ اگر پاکستان ایران کو بھی شامل کر سکتا ہے افغانستان کی بات چیت میں، تو اس کا بھارت کا بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا. کیوں کہ جو امریکہ کے یک طرفی
سینکشنز ہیں ان تمام ممالک سے جو کہ ایران کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، جس میں بھارت اور پاکستان شامل ہے، وہ سینکشنز ہٹ جائیں گی اگر ایران شامل ہوتا ہے اور ایران امریکہ کی مدد کرتا ہے یا افغانستان کی مدد کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے امریکہ کی مدد کرتا ہے، اور پھر نیوکلیئر بات چیت بھی اس کی بھی شروعات ہو رہی ہے، تو اس میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہوگا اور ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے سر، بس ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا، اور وہ یہ ہے کہ جو یو ایس سیکٹری ڈیفینس تھے وہ ابھی افغانستان، انڈیا سے افغانستان گئے اور پاکستان نہیں آئے، اور صرف آرمی چیف کو فون کیا اور کہا کہ جی ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، پاکستان نے بڑی ہماری مدد کی ہے، سو اینڈ سو۔ تو ابھی سر یہ جو نیا فارمولا آیا اس کے تحت تو وہ انڈیا، ایران جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، اور بھی چین، رشیا، سارے ممالک ہیں، ٹرکی پروسیس قطر سے ٹرکی شفٹ ہو گیا ہے۔ سو سر ہاؤ ڈو یو سی، انڈیا کا رول تو بڑھ ہی رہا ہے اور ایران کا بھی ہو رہا ہے، سو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ، کیونکہ آپ نے بہت ساری زندگی امریکہ میں گزاری اور بڑے اچھے طریقے سے پاکستان امریکہ کو سمجھتے ہیں، اور بلکہ آپ نے یہ جو بک بھی لکھی ہے، سو سر آپ اس میں کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ کن لائنز پہ آگے جا کے پاکستان اور امریکہ کو اپنی جو پارٹنرشپ ہے بلڈ کرنی چاہیے، کیونکہ فار اے مومنٹ تو ان کی جو سیکورٹی نیڈز تھی ختم ہو گئی اینڈ دے ڈونٹ نیڈ اس اینی مور، سو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ امریکہ تو مصروف ہو گیا انڈو پیسفک میں، بلکہ جو یورپین پارٹنرز ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ بھائی امریکہ کے ساری نظر تو انڈو پیسفک میں چلی گئی، کوارڈ آ گیا اور جو باقی جو نیو انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس بن رہے ہیں، سو ویئر شوڈ پاکستان فٹ انٹو ان دس انٹائر بریکٹ؟ یہ آپ نے جو سوال کیا اس پہ تو پورا ایک پروگرام ہو سکتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ آپ کے پاس وقت ہو، تو میں دو تین ٹھوس باتیں آپ کو سمجھا دوں جو میرے نزدیک، کیونکہ میں نے دیکھا ہے یہاں پہ امریکہ میں ایک فریز ہوتی ہے I've seen how the sausage is made in America. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ابھی ٹائٹل چینج کرنا انڈو پیسفک بجائے پیکوم کے، جو کہ پہلی کمانڈ تھی ان کی، جو کہ ہوائی میں بیسڈ ہے، وہ بھارت کے قریب بھی نہیں ہے، لیکن یہ ایک طریقہ تھا انڈیا کو شامل کرنے کا، چین کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرنے کا، اور یہ اتنا کامیاب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ بھارت کے اپنے مفاد ہیں جن کی تلاش میں وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ساتھ تعلقات پیدا کرنا چاہتا ہے، اور صحیح بات ہے کہ وہ چین کے ساتھ ان کی کھٹ پٹ ہے اور بارڈر ڈسپیوٹ ہے، لیکن بھارت کے چین کے ساتھ ایک کو ڈیپینڈنسی ہے، 100 بلین سے زیادہ ڈالر کی تجارت ہے ہر سال، اور بہت سے کال سینٹرز جو انڈیا سے ہیں وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اپنا جابز چین میں، کیونکہ وہاں پہ ویجز کم ہیں کمپیئر ٹو انڈین ویجز جو کہ بہت بڑھ گئی ہیں۔ تو اس میں بہت اور مسائل ہیں جو کہ امریکہ ٹھیک طرح سے نہیں سمجھتا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ نے ٹائٹل چینج کر دیا، پیکوم کا انڈو پیسفک کر دیا، لیکن جو ریلیشن شپ ہے وہ تبدیل ہونے میں کافی دیر لگے گی، اور انڈیا کے اندر کافی تحفظات ہیں، گورنمنٹ کے اندر بھی، اپوزیشن پارٹیز کے اندر بھی، اور ریجنل گروپس جو انڈیا میں وہ نہیں سمجھتے کہ امریکہ کا پارٹنر بننا بہت ضروری ہے اس مسئلے میں۔ اس کے علاوہ صدر اوباما نے بھی، آپ کو یاد ہوگا، بڑا پبلکلی اناؤنس کیا تھا پیوٹ ٹو دا پیسفک۔ جی، تو کیا ہوا؟ وہ مڈل ایسٹ میں پھنسے رہے، افغانستان میں پھنسے رہے، اب تک انخلا کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت پیچیدہ مسائل ہیں، ان کو سمجھنے میں ذرا دقت ہوتی ہے امریکہ میں، کیونکہ یہاں پہ بھی آپ کہہ رہے تھے پاکستان کا، یہاں پہ بھی تاریخی اعتبار سے بہت کم لوگ دیکھتے ہیں کہ لانگ ٹرم کیا چیزیں کرنی چاہیے اور کیا کرنی پڑیں گی۔ یہ سوداگری کا جو ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ، یہ میں بہت خوش ہوں کہ ختم ہو رہا ہے، کہ افغانستان کا مسئلہ جیسے بھی حل ہوا تو یہ سوداگری والا جو بیسس ہے یہ ختم ہو جائے گا، پھر امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ ایک جیو اکنامک بیسس پہ ہوں گے، اور پاکستان کو نہیں چاہیے کہ وہ رینٹ لے
ادائیگی لے امریکہ سے یا دوسرے ممالک سے اپنی لوکیشن کی، لیکن لوکیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اقتصادی فائدہ ہو، جس میں انویسٹمنٹس ہو، اس میں اسپیسیفکلی سی پیک میں یو ایس فرمز کی انویسٹمنٹ کے لیے تیاری کریں، امریکہ کو انوائٹ کریں کہ آ کے وہ دیکھیں کہ جو ویسٹرن کوریڈور ہے سی پیک کی، جو کہ پاکستان نے کہا کہ ہم خود بنائیں گے، کیا امریکہ اس میں مدد کر سکتا ہے یا دوسرے یورپین ممالک اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ افغانستان کی کنیکشن ہو سکتی ہے اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکشن ہو سکتی ہے۔ آپ کرگز ریپبلک، تاجکستان سے الیکٹریسٹی، بجلی لا سکتے ہیں تھرو افغانستان ٹو پاکستان، آپ کی انرجی نیڈز پوری ہو سکتی ہے۔ ایران اگر شامل ہو جاتا ہے تو ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن کھل سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن پہ اب غور کرنا چاہیے اور وزن ڈالنا چاہیے، بجائے یہ کہ امریکہ کو ڈیمانڈز کریں اور وہ ڈیمانڈز جب نہ پوری ہوں تو پھر آپ خفا ہو جائیں یا امریکہ آپ سے ڈیمانڈز کرے۔ جہاں تک لائیڈ آسٹن کا تعلق ہے، یہ سینٹ کام کمانڈر رہے ہیں اور ان کا بہت اعلیٰ تعلقات تھے پاکستان میں، یہ پاکستان کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور افغانستان، ایران، پاکستان، انڈیا کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی پہلی وزٹ تھی انڈیا ایز سیکرٹری ڈیفینس، تو کچھ دیر لگے گی انڈیا کو سمجھنے میں، اور وہ ضرور سمجھ جائیں گے کہ انڈیا کے جو عزائم ہیں یا ان کے جو ویژن ہے وہ ضروری نہیں کہ سبسیڈری ویژن ہے امریکہ کی ویژن کے ساتھ، وہ انڈیپینڈنٹ ویژن ہے ان کی، اور وہ اٹس ٹریڈ ریلیٹڈ، ضروری نہیں کہ وہ اینٹی چائنا ہوگی، اور نہ ہی انڈیا کی نیوی جو کہ انڈین اوشن کے لیے تیار کی گئی تھی، اس میں کیپیبلٹی ہے کہ وہ انڈو چائنا سی میں آپریٹ کرے، اتنے دور لائنز آف کمیونیکیشن، اور کہاں پہ بیسز انہیں ملیں گے، سنگاپور میں ملیں گے، فلپینز میں ملیں گے، کیسے وہ آپریٹ کر سکیں گے؟ تو بہت سے سوال ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، بات تو بڑی کی جا سکتی ہے اور مزہ بھی آ رہا ہے، اور میں خاموش سن رہا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ بولتے جائیں، بٹ وقت کا بھی خیال رکھنا ہے سر۔ انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ کے ساتھ ایک سیشن کریں گے جس سے یہ پاک امریکہ تعلقات کو اور یہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی، اور بہت مہربانی سر، آپ نے وقت دیا، اور کافی حد تک میرے ویورز کو آبویسلی اس کی سمجھ لگے گی، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں سر۔ تھینک یو۔ بڑی مہربانی کا